یا پھر چینج کر دیں سارا اسٹرکچر، کچھ اور بنا لیں. لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا اسٹرکچر ہے، اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے، اور ڈس ریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ سپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے، جو ہمارا کام ہے. ورنہ تو آپ سارا اس سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکویلیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے. آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے. پریروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے، اینڈ آئی ایشور یو ایز فار ایز ود ان مائی پاورز آئی ول میک شیور دیٹ دس ججمنٹ از امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اینڈ وی ٹیک اٹ ٹو اٹس فائنل کنکلوژن. Now I just want to talk about a little something else also. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے بابر کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں ویسے کیونکہ ابھی موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو لگا لیں کہ سکھس ہیں برادرز ہمارے، بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں. اتنی ان کی مقدار ہے. میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ ایک صرف نمبر کی بات ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں مسلمان، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی، جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور میں کوٹ کرتا ہوں، It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice, and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities